بابا وہ خبر ہوتی ہے جو ابھی ہوئی نہیں ہوگی لیکن یقیناً ہے، تو مان یا نہ مان۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے نماز روزہ حج زکوٰۃ ایمان عقیدہ کچھ بھیجا ہوتا۔ یا لیتنی لم اوت کتابی لیتھا کانت القاضیہ، کاش مر جاتا یہ کام نہ ہوتا۔ کبھی کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ بھائی دھوکہ مت دیں، رب نے شرک سے روکا ہے، قرآن کی سینکڑوں آیات ہیں، پیغمبر نے پوری زندگی توحید کے لیے، شرک کے رد کے لیے غزوات لڑے۔ جے نہیں سی تو کیوں آکھیا سی کہ جنہیں نماز وخاوے دی پڑھی دکھاوے دی انہیں شرک کیتا، تو جنہیں دکھاوے دا روزہ رکھیا انہیں بھی شرک کیتا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو سر جی کہاں کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ بلا تخیر میں تاڑے سامنے دعوت خطاب دینا جناب عظیم سکالر حضرت مولانا ڈاکٹر پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، جرے بعد نے ساتھی ذرا اگے اگے آجو، ماشاءاللہ تشریف لے آؤ، انہاں دا ماشاءاللہ مفصل بیان ہوئے گا۔ اللہ پاک علم اور عمل دے اندر خلوص دے اندر خیر و برکات دا نزول فرمائے۔ نعرہ تکبیر، آواز نہیں آئی صحیح طرح، بیدار ہو جاؤ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان کی جو بڑی ذمہ داریاں ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری اپنی نسل کو پیدا کرنا، اللہ عطا کر دے تو ان کی جسمانی ضروریات اور خوراک کا بندوبست کرنا اور حلال، اور اسی طرح روحانی طور پہ ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا، یہ انسان کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ اور بچوں کے اوپر بھی یہ بات لازم ہے کہ وہ سمجھیں دنیا میں پالنے کو تو جانور بھی پالے جاتے ہیں، مزہ تب ہے کہ آپ کی گفتار سے آپ بولیں تو پتہ چلے کہ کسی نے صرف پالا نہیں تربیت بھی کی ہے، اور اسی طرح کردار سے، چال ڈھال سے، آپ کے رویے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، آپ کی وضاقتہ سے اور لباس سے بھی محسوس ہو کہ آپ یتیم نہیں تھے، بلکہ آپ کے پیچھے کوئی نہ کوئی باپ، ماں، استاذ، کوئی ٹیچر، کوئی راہبر، کوئی رہنما، کوئی پیشوا، کوئی مقتدا تھا۔ اور اسی طرح جب آپ کسی بھی حوالے سے بات کریں تو وہاں پر کوئی آپ کے پیچھے مربی، کوئی راہبر، کوئی رہنما، کوئی کتاب، کوئی دلیل ہونی چاہیے، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان سے علم اٹھا لیا جائے گا۔ ہمارے پاس اس وقت دو میڈیا کام کر رہے ہیں، ایک رحمانی اور ربانی میڈیا ہے جو آسمان سے ہر دور میں انبیاء پر اتارا گیا، عربی میں میڈیا کو اعلام کہتے ہیں، اعلام، تعلیم اور علم، جو حقائق کی بنیاد پہ ہو، سائنٹیفک ہو، دلیل کے ساتھ ہو اور یقینی ہو۔ اور دوسرا میڈیا جو دجالی میڈیا رہا ہے، شیطانی میڈیا رہا ہے، ذاتی سوچ پہ مبنی رہا ہے اور حق مخالف، دلیل کے بغیر جہالت اور ضلالت کا ترجمان رہا ہے، وہ میڈیا بھی ہر دور میں تھا۔ نوح علیہ السلام کے دور میں دیکھیں، 950 سال دین کی دعوت آسمانی میڈیا کام کر رہا ہے۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی ہے، مگر پتہ ہے سورہ اعراف پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ قوم کے وڈیروں نے خود نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ گمراہ ہیں، جہالت بولی نبوت کو اور رسالت کو کہ آپ گمراہی پہ ہیں۔
ضلالت پہ ہیں. تو معنی یہ نہیں تھا کہ نبی جو تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ غلط تھے یا گمراہ تھے، مگر قوم نے، وڈیروں نے، سرداروں نے، چودھریوں نے، نوابوں نے، راٹھوں نے، اور اس دور کے جو بڑے سمجھے جاتے تھے، سر بڑے تھے، پگڑیاں بڑی تھیں، سردار تھے، مگر سوچ چھوٹی تھی اور بات چھوٹی تھی. آج بھی سب سے زیادہ اگر نوجوان کے اوپر حملہ ہے تو ربانی میڈیا کے مد مقابل وہ شیطانی اور دجالی میڈیا کا ہے. بالکل ویسے جیسے ہمارے بچے ماشاءاللہ یہاں لینڈ لارڈ ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہوتے ہیں، خاندانی ہوتے ہیں، مگر اشتہارات پڑھ کے کہ یہاں کام نہیں کرنا بیرون ملک کریں گے. پھر بڑے بڑے رنگین خواب دکھائے جاتے ہیں. وہ بیچارے مشکل آسانی کے ساتھ مال بیچ، جو بھی ہو، ماں کا زیور بیچ، والد کو مجبور کر زمینیں بیچ، یہاں سے لاکھوں لگا کر کے بیرون ملک نکلتے ہیں حسین خواب لے کے، اور پھر ان کے ساتھ یا ملک کے اندر یا باہر دھوکا ہوتا ہے. پھر ڈنکیاں لگتی ہیں، پھر روتے ہیں، چیختے ہیں، جان کے لالے پڑتے ہیں، پھر اسی وجود کے اوپر تاوان پڑتے ہیں، رو رو کے مار دھاڑ کی مفلوق الحال ویڈیوز بنوا کے اپنے ملک بھیجتے ہیں. وہ ساڈے نال ہوگی جے تسی نہ کرے آج، مگر کون مانا ہے؟ کون مانا ہے؟ جو باہر گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ باہر درختان نال پیسے نہیں لگے، لیکن جب لوگوں کو آتے دیکھتے ہیں ایئرپورٹ سے کہ بڑے بڑے رنگین قیمتی بریف کیس ہیں ان کے پاس، کہندے جی سانو ہی کہندے نے نہ آیا جی آپ تھے، بھلے بریف کیسوں کے اندر دھونے والے کپڑے کیوں نہ ہوں. تو یہ دنیا رنگین ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ. اللہ نے خود بتایا ہے کہ یہ دنیا کا میڈیا، دنیا کا اعلام، یہ کھیل کو، کود کو، تماشے کو، مفادات کو، سپورٹس کو، اولمپکس کو، آپ کی ان گیموں کو، دنیا کے کھیل تماشوں کو، یہی آپ کے لیے سب کچھ گنوائے گا. لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے. کہیں جو ہے وہ آپ کو برینڈڈ گاڑیاں دے گا، کہیں وی آئی پی ہاؤسنگ سوسائٹیز سکیموں کے پیچھے لگا دے گا، کہیں ہاؤسنگ جو ہے وہ رہنے سہنے کے یہ، اور کہیں آپ کو اس چکر میں ڈالے گا کہ فارم ہاؤس بنا لیں، دنیا داری میں لگے اور کھیتی باڑی میں یہاں مر جائیں، حتیٰ کہ قبریں آ جائیں. اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، دھوکے میں نہ رہنا. تیری زندگی کے دو حصے ہیں، تو اکیلا جسم بھی نہیں، اکیلی جان بھی نہیں. تیرا جسم بھی ہے، تیری روح بھی ہے، دونوں کا مجموعہ انسان ہے. اس انسان کو جب رب نے پہلا سجدہ کروایا تھا تو دشمن تو تب بھی بول اٹھے تھے، مخالف چیخ اٹھے تھے. میرے ساتھ آج کی ملاقات میں تھوڑا ذرا جڑ کے رہیے گا انشاءاللہ. بڑوں کو بھی فائدہ ہوگا، جوانوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، کیونکہ میرا دن دنیا داروں کے ساتھ اور رات دین داروں کے ساتھ گزرتی. دنیا کے بے شمار دھوکے، شکوک، شبہات دجالی میڈیا نے. میرے بچے کو نہیں پتا کہ یہ میرے لیے نقصان دہ کتنا ہے، یہ تو قرآن بھی کھول لے تو آگے کچھ اور آتا ہے. کیا کرے گا یہ بیچارہ؟ آزمائش میں ہے، زخم ہے، مرہم بتانے والا کوئی نہیں، اور زخموں کو سب بہتر بتانے والے لوگ موجود ہیں. اس لیے 5-10 شکوک و شبہات پہ بات ہوگی، اور اختصار سے اللہ کرے کہ زخم پہ مرہم ثابت ہو اور کسی کے لیے فائدہ مند ہو، والدین کے لیے بھی، اولادوں کے لیے بھی. تو سب سے پہلا جو کامن شبہ دنیا میں پایا جاتا ہے، اور اتنا پہلا کبھی نہیں تھا جتنا آج ہر بچہ اپنی پرائیویسی لگا کے بیٹھ گیا ہے، اور مجبور ہے کہیں فیس لاک، کہیں اس کے جو ہیں وہ فنگر پرنٹ اس کے لاک، کہیں وہ بیچارہ ہنسوں کے لاک، کہیں لفظوں کے، مجبور ہے. کیونکہ کہنے والوں نے کہا ہے کہ یہ بات ماں باپ کو نہ بتانا، اگر بتاؤ گے تو آپ کا نقصان ہوگا. یاد رہے شیطان نے جنت میں جو جھوٹی قسمیں کھائیں تھی، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، وَقَاسَمَهُمَا. قسمیں اٹھا کے کہہ رہا تھا جناب آدم اور سیدہ حوا سے کہ چلے میں نے سجدہ نہیں کیا، ٹھیک ہو گیا،
میں نے آپ کو نہیں مانا ایک الگ بات ہے، لیکن جنت میں بھیجے گئے ہو اتنا تو بتاؤ کہ تمہیں جنت میں فلاں جگہ سے روکا گیا ہے، نو گو ایریا، بھائی کیوں روکا ہے؟ اللہ نے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، پوری جنت جو کھاؤ جو پیو جہاں رہو جیسے کرو آزادی ہے، یہ میری منع کردہ چیز ہے، اس سے بچ جانا۔ اب جس سے روکا گیا تھا نا اسی کی طرف لگایا گیا، قسمیں اٹھائیں، اور پتہ کیا کہتا ہے؟ انی لکما لمن الناصحین، یار حلفیہ بات ہے، پکی بات ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں پہلے یہاں رہا ہوں، میں جنت میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے جو جگہ ہے نا وہاں اصل راز ہیں جنت کے، جو وہ پھل کھا لے وہ فرشتہ بن جاتا ہے، حالانکہ اللہ نے کہیں بھی انسان کو فرشتہ بننے کا حکم دیا ہی نہیں۔ فرشتہ سجدہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، خادم تھا، مخدوم انسان ہے، مگر بڑے سارے انسان دنیا میں فرشتہ بننے کے چکر میں چلے جاتے ہیں۔ ہمیں رب نے فرشتہ نہیں بنایا، وہ ریموٹ کنٹرول ہے، شیطان کو رب نے فری ہینڈ کر دیا، ہم فری ہینڈ بھی نہیں ہیں، ہمیں اچھائی برائی بتا کے کہ یہ کرنٹ لگ سکتا ہے، بچنا آپ نے، بجلی میں کھمبے کو ٹچ نہیں کرنا، آپ نے احتیاط کرنی، اگر لگ گیا اج دا دن رہن نہیں دیندے، تسی فرنٹ تے بیٹھے ہو، غصہ نہ کرے جی۔ بات کر رہا ہوں، قسمیں اٹھائیں اور کہنے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جو یہ کھا لینا اسے جنت پرماننٹ ملتی ہے، اللہ بھیجتے ہیں، پہلے بھی بڑے آئے، لیکن وہ عارضی ہوتی ہے، کنٹریکٹ بیس جاب ہے، شاید نکال دیے جاؤ، دانا کھا لو پکے جنتی۔ آ گیا نا شکار میں ابو اور امی، بات مان لی، جو غلطیاں ماں باپ کے اندر ہوتی ہیں یا نیچر اولاد میں بھی آ جاتی ہیں، ہم انہی کی اولاد ہیں، اپنے دشمنوں کو خیر خواہ سمجھ بیٹھتے ہیں، مخالفوں کو اپنا سمجھ بیٹھتے ہیں، قسموں پہ یقین کر لیتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بڑے لوگ آئیں گے قسمیں اٹھا اٹھا کے، وہ جناب یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، کہاں لکھا ہے؟ مثلا پہلا جو کامن اعتراض ہے، بہرحال وہ جنت سے نکل گئے، شیطان اکڑ گیا، انہوں نے معافی مانگ لی۔ آئیے اللہ سے ڈر کے پہلا اعتراض جو دنیا بہت زیادہ کر رہی ہے کہ سر جی کیڑے مسلک دی منی ہے، باہر دنیا میں چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں کیڑے مذہب دی منی ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں کتنے مذہب کام کر رہے ہیں؟ 4200 رجسٹرڈ ازم اور مذہب کام کر رہے ہیں، 4200 رجسٹرڈ ہیں جو ورلڈ میں، باقاعدہ منظم، اور سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، اپنے اپنے مورچے لگا کے بیٹھے ہیں، ایمبوش لگائے ہیں، اور شکاری بن کے جال بنا کے بیٹھے ہیں۔ جے نہیں یقین آؤندا نا تے کبوتر بازاں کول ایک چھوٹا جہا جال ہوندا ہے، اونوں کی کہندے جے؟ پتا پتا ہونا تانوں، جہدے نال اڑدے کبوتر نوں، اس کے اندر نیٹ اور جال لگا ہوتا ہے۔ ہم جانوروں کے منہ پہ کہ وہ چارہ نہ کھا جائیں، کٹے بچے دے منہ تے بنی دا سی کدی ہون تے ادا ہی کو چھڑی دینے نا، یا ویچ چھڑی دینے کہ دودھ نہ پی جائے۔ یہ جال چھکو جو ہے نا منہ پہ چڑھاتے تھے، آپ کے اور میرے یہ نیٹ جہاں بھی جڑا ہوا ہے وہاں پیچھے دشمن کا شبکہ ہے، جال ہے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو، پرواز میں کوتاہی، پرندہ بلندیوں پہ اڑ رہا ہوتا ہے، نیچے دانے پہ نظر پڑتی ہے، جال پیچھے مخفی ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، نیچے آتا ہے، پیٹ میں دانا ڈالنے لگتا ہے اور اس کی وہاں شکاری پکڑ لیتا ہے، پھر موت ہوتی ہے یا فائر ہوتا ہے۔ اس لیے ذرا جاگ کے دلیل کے ساتھ زندہ رہنا۔ 4200 مذہب، ہر مذہب کہتا ہے میری طرف آؤ میں سچا ہوں، اور مسلک کتنے ہیں؟ پاکستان میں آپ نے سنا ہوگا 5 مسلک کام کر رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ یہاں بھی 4200 ازم اور 17 فقہ ہیں، اپنے اپنے دلائل دے رہی ہیں اور لائیو دے رہی ہیں۔ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا ان میں تخصص ہے، کہاں ہے، کون ہے، کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، اور ہر بندہ سر پہ قرآن رکھ کے بیٹھ کے آپ کو بڑے وثوق سے کہے گا
مثلا ابھی ایک سوال میری پاکٹ میں ہے موبائل میں آتے ہوئے دوستوں نے کیا کہ ساڈے مولوی صاحب نے کیا ہے کہ قرآن چ لکھیا ہے کہ جیڑا بندہ فرض نماز تو بعد دعا نہیں کرتا وہ جہنمی ہے. دیکھیے یہ فتوے بھی آسان ہو گئے, اب عام بندہ تو پریشان ہو جائے گا. حالانکہ میرے محبوب نے پوری زندگی کسی بھی فرض نماز کے بعد کسی مستند صحیح دلیل سے ایک مرتبہ بھی کوئی اجتماعی دعا کی ہو ملتا ہی نہیں, ملتا ہی نہیں. جہاں کی ہے, آپ خطبہ جمعہ میں تھے, ایک بندہ آیا, اس نے کہا محبوب مویشی جانور ہلاک ہو گئے. آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا دیے, دعا کی, لوگوں نے دیکھا, آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آئی, صحابہ نے آمین آمین کہا. وہ کہتے ہیں کہ ہم باہر نکلے, دھوپ تھی, بادل کا نام و نشان نہیں تھا, لیکن آپ نے دعا کی, نکلے تو بارش برسی, 7 دن لگاتار بارش برستی رہی. اگلے جمعے میں وہی شخص یا کوئی اور آیا اور پھر انہوں نے کہا تو آپ نے پھر دعا کر دی. جہاں دعا کی ہے ملتی ہے. فرض نمازوں کے بعد آپ نے ذکر اذکار بتائے ہیں, آیت الکرسی پڑھنی ہے, فلاں ذکر کرنا ہے, اگر وہ بیٹھ کے انفرادی کریں تو 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں. اب یہ دعائیں چھوڑ کے, اصل چھوڑ کے, آپ کی اپنی دعا میری اپنی دعا, آپ کا اپنا مسئلہ میرا اپنا مسئلہ, کسی کو جو ہے وہ تعلیم کا مسئلہ, کسی کو پیپروں کا مسئلہ, کسی کو اہلیہ کا مسئلہ, کسی کو ذات کا مسئلہ, کسی کو بیٹی کا مسئلہ, کسی کو بیٹے کی, کسی کو اولاد کی پرابلم, کسی کو والدین کا دکھ. اپنے اپنے دکھ اپنے رب کے سامنے پیش کریں. ہسپتال میں سارے جا کے تو نہیں دل کی دوائی لے لیتے کہ آئے ہیں اور اجتماعی دل دی لے لیے, جیدہ جو مسئلہ انہیں وہ لینی ہے, متعلقہ ڈاکٹر کے پاس جائیں. اس لیے فرض نماز کے بعد میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا کہ اپنے اپنے ذکر اذکار کرو. قبولیت کا وقت یہ تو سب نے چھوڑ دی ہے. 2 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہم انت السلام ومنک السلام, 1-2 دعائیں پڑھی, منہ پہ ہاتھ پھیرے, چلتے رہے. تو کس نے قتل کیا نبی کی سنت کا, کس نے قتل کیا ذکر کا, اذکار کا؟ کیا یہ دعائیں نہیں تھی؟ کیوں انکاری بن گئے؟ فتویٰ کیا جڑا کہ جو فرض کے بعد دعا نہیں کرتا جہنمی ہے, فلاں فرقہ اجتماعی نہیں کرتا لہذا جہنمی ہے. بڑا سوکھا ہے جنتی جہنمی کہنا میرے ویر, لیکن ایک یقین نال جینا سکھو. پہلا اعتراض کہ کس کی مانے ہیں, کدے پیچھے لگی ہے؟ جی جواب دیتا ہوں, ویلکم, اہلن. 4200 آپ کو ایجنٹ بیٹھے ہیں پاکستان میں, یورپ بھیج رہے ہیں, اسپین بھیج رہے ہیں. کنی کوشش کر کے لب کے جاندے ہو, پھر بھی کتے نہ کتے وک جاندے ہو. پڑھا نہیں پچھلے دن واقعہ, ایتھو بایا ریم یار خان جا لایا, اتھو اگو گڈی تے بیا جی ہن تسی فلانے دریا آئے گا, پرلے پاسو کشتی آئے گی, وہ تانوں سپین اتار دے گی. یہ آپ نے خبر پڑھی ہوگی میرے سمیت, چونکہ میرے علاقے کی تھی. انہوں نے انہیں آ کر کے سیت پور کے علاقے میں اتارا. ویٹ کر رہے تھے کہ کشتی آئے گی, ہمیں اس پار لے جائے گی. وہ ٹرالیاں آ گئیاں ریت آلیاں, تے پاکستانی شلوار کمیز انہوں نے آگے ہوئے تو اپنے بندے نے اکے سونا ایک کشتیاں کیڑے ویلے ہو سن, اکے کیڑیاں کشتیاں, اکے بیڑی, اکے کتھا وجنے, اکے اساں پار وجنے, اکے سونا تواڈے نال دھوکا تھی گے تسا سیت پور ودو. جتوئی سے آگے تھوڑا جہاں سیلاب وغیرہ سیت پور ودو, اکے پرلے پاسو سپین نہیں, اکے کو پرلے پاسوں جام پور ہے. سر جی دنیا لاکھوں لے کے دھوکے دیتی ہے, دھوکا کھا کے مچھلی پتھر چاٹ کے لوٹی تو کیا لوٹی. جینا ہے تو آج جیو یقین کے ساتھ. میں پہلی دفعہ 89 میں فیصلہ آباد آیا, جواب دینے لگا ہوں کہ سارے مذہب کدے ال جائیے, سنو کدھر جانا ہے. میں اترا لاری اڈے, مبارک مسجد نہیں وہ لال سی, ادھر بھابیاں دی تے پرلے پاسے او بریلوی. میرے لیے نئی جگہ تھی. میں وہاں کھڑا تو ایک فیملی کو ہاکروں نے گھیر لیا. ایک پاجی سی ڈاکٹر ماجد صاحب ورگے, یہ ذرا بہتے شریف نے, انہاں تو تھوڑا جہا صاحب سی اگے. ایک ہاکر نے انہاں نو جفا ماریا, ایک نے انہاں دے منڈے نو ماریا, ایک نے چھوٹا کاکا چک لیا, ایک نے بڈھی نو گھیریا تے ایک نے انہاں دا بیگ تے بورا چک لیا.
ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣ, ਲਾਹੌਰ 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 ਹੈ, बारो बार लाहौर, बारो बार, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब ये आवाज़ें लग रही हैं, आवाज़ से बंदा धोखा है। बड़े पुराने हाकर ने गले बैठे ने माशाल्लाह पक्के जड़े ने। तो सर जी हुण मैं वेखण दिया सा भी ये बंदा जांदा किधर है। जब मैं आया था तो पीछे मेरे ददियाल देवबंदी खड़ा था, ननियाल बरेलवी खड़ा था, यार बेली शिया खड़े थे, आगे जहां मुझे दाखिल करवाना था वहां वहाबी खड़े थे। भाई मैंने किधर जाना है? सबक मिला मुझे उस लारी अड्डे से, एक अनपढ़ फैमिली सारे लाहौर 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 कर रहे ने। ये बंदा ना अपने उन्हां तू जफ्फे छडाउण दिया। मैं कहा यार लाहौर लैके चले ने ते जाओ। वो यार मेरे बच्चों नूं फड़िया। मैं कहा कोई नहीं, उन्हां भी लाहौर ही जाना, दूजी गड्डी ते उधर आ जाणगे। उन्हां मेरी बेगम घेरी है। मैं कहा कोई नहीं, तीजी गड्डी ते उन्हां भी लाहौर आउणा, लाहौर लै जाणगे। यार मेरे निके निके काके भी इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ तमाशा बनाया। उन्हें अपना आप भी छड़ाया, बोरी भी छड़ाई, वो गट्टू जिहा बैग भी खोया, गालां भी कढ़ियां, बुढ़ी नूं भी छड़ाया, बच्चे भी खोए। तो उन्होंने पूछे GT रोड लू, उदों मोटरवे नहीं सी हुंदी, GT रोड लू किन्ने जाना? उहदे चों एक ने कहा भी भा असीं तैनूं कहण ते डए आ, असीं जाना है। खैर उन्हां दे नाल बह के GT रोड जिदों किते किते कोई दो गड्डियां बलोच दियां तो बाकी न्यू खान ते जांदे हुंदे सी, सिंगल सड़क सी, वो बह के ते इहनूं रवाना हो गया छड़ा छड़क, कपड़े कुपड़े उहदे अगे पिछे हो गए। बस उदण मैनूं सबक आया कि यार ये की चक्कर है। मैं सारे आकरां नूं वारी वारी पूछया तुसीं लाहौर किधरों बाउणा सी, तू कौन आ? मैं कहा यार मैं स्टूडेंट हाँ, दूरों आया। कहंदा मैं इन्हां नूं बाउणा सी इत्थों सुखे की मोड़ खुंडा भाई फेरू, उतों GT रोड तो लाहौर दियां बसां सीधा लाहौर। भाजी उदों एक रूट सी टुटा फुटा जिहा। तीसरे नूं पुछया तू किधरों? कहंदा भाजी मैं इन्हां नूं ना इधरों खड़ के ना नूर शाह लूं बंगले को गेरे तू साहीवाल ते साहीवाल लूं गड्डी मिलनी सी सीधा लाहौर। एक होर ने जिन्हें घेरिया सी, मैनूं कहा तू किधरों दी भेजना सी? कहंदा मैं इन्हां नूं इत्थों चीचा वतनी ते चीचा वतनियों सीधा इन्होंने गड्डी मिलनी सी लाहौर। हर बंदा अपने अपने कमीशन के पीछे पड़ा था। खैर खा एक था जो बता रहा था कि आ रास्ता जे शॉर्ट टाइम, थोड़ा किराया, मुख्तसर सीधा तरीन रास्ता। ते अज कोई आन के फड़े ते मोटरवे लभदे हो ना कि जेड़ा बारों बार सीधा जेड़ा नॉन स्टॉप जा उतारे। तो सर जी दुनिया के मुआमले में बीवी भी संभाल ली, बच्चे भी संभाले, गट्टू भी संभाला, बैग भी संभाला, खुद को भी संभाला, अनपढ़ होकर के लाहौर जान ली। उन्होंने पता लग गया कि शार्ट सीधा रास्ता केड़ा है। ते सोनिया जिस रब ने पैदा किया है कुरान कोल पिया है, तेनों सिराते मुस्तकीम का पता नहीं लगा कि केड़े रूट ते हुजूर ने लभना है, तो मैनू सीधा जन्नत अल खड़ना है। इत्थे आन के भोला बन गया, खजूरें लेनी हो मदीने टुर जाना इथों अनपढ़, उत्थे जाके मंडी लभदा है, मंडी च जाके उन्होंने कहंदा अजवा विखा। भाजी नाल सी, असीं बैठे हैं, पंज जगह तू अजवा आ भी आ भी ऐ भी ऐ भी ओ भी, कहंदा नहीं इस तो भी चंगी विखा। सारियां वेख के पिछे गोदाम च जाके जिहड़ी यस लगी है ना दिल नूं, ओ लई है। उत्थे नहीं कहा जी मैं किहदी मन्ना, आ चुच्ची जी या छोटी जी या काणी जी, आ दरम्यानी जी या सड़ी जी, ये ऐसे वैसे। खजूर लेनी हो तो हमदाना, आम खरीदना हो तो चौंसा, कान च बुरकियां नहीं पाउंदे असीं। पुलाव को बिरयानी नहीं कहते, चूचे नहीं हम इतने। दीन की बारी आए, 4200 मजाहिब, 4 फिका, किधर जाइए हुजूर? सर जी सीधे उत्थे जाओ जिथे मदनी सरकार ते जिथे फारस नूं छड्ड के सलमान फारसी पहुंचे सी, जाओ उत्थे। अगला एतराज, जनाब तौरात भी है, ज़बूर भी है, इंजील भी है, बाइबल भी है, कुतुबे मुकद्दसा भी है। क्रिश्चियन ये कह रहे हैं, यहूदी ये कह रहे हैं, पूरी दुनिया दावा कर रही है, किदी मनी है वो भी रब दियां किताबां ते आ भी रब दी किताब। आओ मेरे नाल, जेड़े जेड़े इत्थे जवान बैठे ने ना, साडे कोल यूनीवर्सिटियां आउण वाले BS करदे ने। भाजी BS फिजिक्स करनी होवे तो किताबां केमिस्ट्री दियां लईआं जे कदी, ते केमिस्ट्री करनी होवे तो बायो खरीदी होवे।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਨ ਚਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। मैथ का हो और आप जो है वहां सिर्फ इस्लामियात की बुक्स रख के बैठे हो, हमें इल्म होता है क्या करना है, शोभा कौन सा है। पूछना चाहता हूं निसाब 9th का चेंज हुआ है कि नहीं, 10th का बदला कि नहीं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का निसाब बदला कि नहीं। मेरे दादा अब्बू ने जो पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए की किताबें पढ़ी थी वो रख के बैठे और मेरे अब्बा जी को कौन यही पढ़नी है। अब्बा जी कहेंगे भाई किताबां बदल गई, सिलेबस बदल गया। अब्बा जी मेरे कहें पुत मेरे वालियां किताबां पढ़, तो जो मेरे बाबा के दौर में था वो अब मेरे दौर में नहीं है। जिस पे मैंने किया बीए बीएससी या इसी तरह, बाकी वो अब मेरे बच्चों के लिए नहीं है। जो मेरे बड़े बेटे ने किया वो सिलेबस अब छोटों के लिए नहीं है। तो न्यू सिलेबस जरूरी होता है कि नहीं भाई। तौरात अपने दौर में, ज़बूर अपने दौर में, इंजील अपने दौर में, सहाइफ और सहीफे अपने दौर में, लेकिन उन सब को रब ने कैंसिल करके ओल्ड निसाब था उन पे डिग्रियां मिली, जिन्होंने पढ़ा उन्हें इज्जत मिली। लेकिन जब से ये कुरान हतमी फाइनल सिलेबस आया है, अब दुनिया का कोई भी बंदा पढ़ना चाहेगा, डिग्री लेना चाहेगा, न्यू सिलेबस जरूरी है। अगली गल, सर जी मूसा भी तो नबी सन्ना, उन्हों का नाम कुरान च इन्नी दफा आया, ईसा भी अल्लाह के नबी सी, उन्हों का नाम इन्नी दफा आया, हुजूर का तो ना ही कुरान च 4 दफा आया, तो फिर उन्हों की शान ज्यादा हुई ना। मुझे एक बात बताया, मेरे से पहले जो रिटायर्ड टीचर्स हैं ना, उनकी माशाल्लाह कॉलेज में तस्वीरें लगी हुई हैं, नाम लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, इज्जत है, एहतराम है, मुकाम है, मर्तबा है। लेकिन हाजिर सर्वस मैं हूं तो स्टक ऑफ किसी बच्चे को दाखिल खारिज करने का इख्तियार मेरे पास है। मैंने करैक्टर सर्टिफिकेट देना है तो मैंने देना है, यूनिफॉर्म चेक करना है तो मैंने करना है, हाजिरी मेरे पास है, रजिस्टर मेरे पास है, पढ़ा मैं रहा हूं। बेशक उसकी जितना तजर्बा है उससे मेरी उम्र भी कम क्यों ना हो, लेकिन वो आके क्लास को ले नहीं सकता क्योंकि वो रिटायर्ड है। पहले अंबिया बरहक, अजमत बरहक, तिल कर रसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, फजीलतें बड़ी। लेकिन हाजिर सर्विस टीचर कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ना किन से है? उनसे। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो रब से दिल मिलाते हैं वही उस्ताज होते हैं। मुझे आज दुनिया कहती है कि सिर्फ मोहम्मद से क्यों पढ़ें भाई, इसलिए कि हाजिर सर्विस अथॉरिटी उनके पास है। आगे चलते हैं। एक एतराज बड़ा दागा जाता है, और यार बेली आपस च बह के ना बच्चे बुच्चे जवान, उस्ताद ये कुरान लैलतुल कदर च मौलवी कहंदे नाज़िल होया, तुहाडे हल भी 4 चक चाहिए है ना, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतुल कदर। सारे बैठे हो, दसिया जे भी किहड़ी तरीक नूं नाज़िल होया सी रमज़ान च? पहली भाई तो महीना ही नहीं था वो जी। अच्छा, मौलवी तो झूठ बोलते हैं, कुरान के अंदर लिखा हुआ है, फिर तो फारिग हो गया। अब भाई आपने पढ़ा ही नहीं, कभी पढ़िएगा क्या लिखा है। कई दफा मोबाइल का मॉडल तुहाडे कोल आउंदा, तुसीं अज लिया है, लेकिन वो 2025 च मार्केट च आया हुंदा है, तुसीं लैंदे जे डेट वो 25 दी दिंदा है, तुहाडे कोल ताज़ा है। गाड़ियों के मॉडल ऐसे हैं। और मेरे भाई कुरान का पहला नुज़ूल भी ज़हन में रखिए, नौजवानों धोखे मत खाइए। तुम्हारे रब ने कुरान जब पहले उतारा तो लौह महफूज से बैतुल इज्जा पहले आसमान पे उतारा, रमजान के महीने में उतारा, आखिरी अशरे में उतारा, लैलतुल कद्र में उतारा। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, इसमें झूठ नहीं, 100% सच है। बैतुल इज्जा पे जब कुरान उतारा गया है वो लौह महफूज से उतारा गया है, बल हुवा कुरान मजीद फी लौह महफूज, वहां से बैतुल इज्जा पे उतरा, रमजान में आखिरी अशरे में लैलतुल कद्र में उतरा, पूरे का पूरा उतरा। कहां है इसमें झूठ? पढ़िया तुसी नहीं, सिखिया तुसी नहीं, ठीक है। जिन्हों 4 छोटी का पता ना होवे फैसलाबाद ते 4 वड्डी का पता ना होवे, उन्हें नहर वाली 4 वेखी होवे ते एदा इनकार करी जाए तो उन्होंने मैं की आखांगा, भा तू नहीं वेखी तो मैं की करा। वड्डी छोटी है, दरम्यान च पैंडा भी है, फर्क भी है, फासला भी है, किलोमीटर भी है, ये भी 4 है, वो भी 4,
یہ بھی نزول ہے وہ بھی نزول ہے، تو ایک نزول دیکھ کے اعتراض کرنے بیٹھ گیا، پڑھ لیتا نا۔ ایک شاعر نے نا، عربی کے شاعر نے بڑی بات کی ہے، کہتا ہے اذا ما کنت تدری فتلک مصیبت، جدو تو نہیں پڑھیا ہوندا نا ایک وکری مصیبت ہے، جدو تو جاندا ہی نہیں میں تیرے نال گل کی کراں، تو کہندا جدو تو پڑھ جائیں فل مصیبت اعظم، وہ مصیبت وہ تو ڈبل ہو جاندی ہے کہ تو پڑھیا بھی وہ ہے جڑا پڑھن دے قابل نہیں سی۔ بھئی دوسرا نزول اب آتا ہے، اگلا اعتراض، سر جی نبی دے یاراں نے قرآن دی ترتیب بدل دیتی سی، ساڈے بھی بچے بیچارے آن کے گھر پوچھن لگ پیندے نے، استاذ کہنے لگتے ہیں داریے استاذ، ملحد استاذ، ایتھسٹ پرلے درجے کے ان پڑھ انہیں کہ خود نو نہیں پڑھ سکے، اللہ کا انکار کر کے بیٹھے۔ میں تو ان کی مثال دیتا ہوں، میرے سے کئی دفعہ ہوا ہے، پہلا پیریڈ کسی اور کا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا، پتر ہلاؤنا چھڑو پیر پیچھے کر سکے، توجہ رکھے، سر جی اللہ ہوندا تے دیسدا نا، پتہ نہیں کتنی دفعہ بتا چکا ہوں، اللہ ہوندا تے دیسدا نا۔ بچوں سے پوچھتے ہیں مووی میکر نظر آ رہا ہے، او پا جی بوئے کھلو کے کیمرہ کس کے کھڑے نے، دس دے جی ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے جی ہے نے تو دس دے نے، پائے نامد حسن ساجد نظر آنڈے نے جی کیونکہ ہے نے، اوے اللہ دسدا جے نہیں ہوندا تو دسدا نا۔ تو پھر اداں دیاں نوں ساڈا چھوٹا جہا پڑھیا طالب علم ہی کام آوندا، جنہیں کوئی اداں دی کانفرنس تھوڑا سا کہنے لگا بچے ہو اج استادہ نے گل وہ سمجھاتی ہے جڑی 8 سالاں چ مدرسیاں نے نہیں پڑھائی، واقعی جی اللہ ہوندا تو دسدا نا، ہر شاید دسن ڈئی ہے، چھت پکھے ہے نے تو دس دے نے۔ سر جی اجازت ہو تو میں بھی عرض کروں، کہا جی بولیں، کہا گائز سر کے بوٹ کتنے پیارے ہیں، نظر آ رہے ہیں جی، ہیں تو دکھتے ہیں، جرابیں جی دکھتی ہیں تو دکھتی ہیں، سر کی پینٹ کیا بات ہے تو دکھتی ہے، سر نے جو بیلٹ لگائی ہے کیا بات ہے، کتنی مہنگی ہے نا، ہاں ہے تو دکھتی ہے، شرٹ جی ٹائی جی، سر کے بال کتنے پیارے ہیں کیا بات ہے، سر جی کا سر کتنا خوبصورت ہے، ماں نے کڈا سونا بایا ہے، دسن ڈیا جی دسن ڈیا ہے تو دسدا ہے۔ گائز سر کی عقل نظر آ رہی ہے؟ نو، کہندے ہوندی تو دس دی، وہ جڑی بیچاری آپ نظر نہیں آندی وہ فیصلے کرن دی، اللہ ہوندا تو دسدا نا۔ وہ میرے بھائی قرآن کا ایک اور نزول بھی ہے، تو نے کہا صحابہ نے ترتیب بدل دی، بچوں نے کہا سر وہ کیسے؟ کہتا ہے دیکھو پہلی وہی کون سی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی سورت کون سی ہے، سورہ اقرا سورہ علق، تو ایس قرآن 14 پتا جے کنواں نمبر ہے، پتا جے کوئی ہے کہ نہیں؟ میں نہیں چھیڑدا کتے حافظاں نوں بھی مسئلہ نہ بنے، آپا ڈائریکٹ ویکھ لینے ہیں بھئی وہ اس کتاب والے نے انہوں کنا لکھیا ہے۔ سر جی انہوں نے انہوں نمبر دیتا ہے 96، اتری پہلے نمبر تے، اے نبی دے یاراں نے تے نبی دے اصحاب نے تے اہل بیت نے ترتیب بدل دیتی ہے جی، یہ قرآن ان کا لکھا ہوا ہے، نبی والا قرآن، نزول والا قرآن، رب والا قرآن، الہ والا قرآن، انہوں نے رہنا ہی نہیں دیا۔ بندہ پریشان ہوندہ ہے کہ نہیں؟ اچھا یار نمبر تے دا پہلا سی، جی میں علی دا پہلا نمبر ہوئے سورت دا بھی پہلا نمبر تے، انہوں فاتحہ دی جگہ فاتم بھی 5ویں نمبر تے اتری ہے، اور سورت البقرہ مکے میں اتری نہیں، اس سے پہلے 86 سورتیں اتر چکی تھی، 87 نمبر پہ اتری ہے، دوسرا نمبر دے دیا، یہ کیا ہے؟ بچے ہو سنے آجے پڑھیا ہوئے تے کام آؤندہ ہے، نہ رب نے ترتیب بدلی ہے، نہ وحی نے بدلی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلی ہے، نہ صحابہ نے بدلی ہے، نہ کاتبین وحی نے بدلی ہے، نہ نبی کے یاروں نے بدلی ہے، نہ گھرانے نے بدلی ہے، نہ یارانے نے بدلی ہے۔ کیا ہے ترتیب؟ میرے محلے چ نا فارم ایسی بنی، اے تو لے کے زی تک دوائیاں ترتیب نہ رکھی ہوندی ہیں نا، پہلا خانہ اے دا بی دا سی دا، جنہ کام کیتا انہوں نے پتا ہے۔ ہن کی ہویا، پہلی دوائی جڑی آئی سی نا او زی نام تے آئی، انہوں میں کیڑے خانے چلاواں؟ پہلے چ کتھے لاؤنی پاؤ؟ زی چ زیڈ چ۔ ہن جیڑا آیا نا مریض پہلا، انہوں موشن لگے سی، ڈاکٹر نے انہوں موٹیلیم لکھ کے دیتی، تو میں ہن انہوں پہلے زی والی چک کے دواں،
کہ پہلے وہ آئی ہے تو وہ کھا پائی، جداں دی ضرورت سی اُداں دی دوائی دے چھڑی۔ میں نے کریانہ یا اسی طرح جو ڈپارٹمنٹل سٹور ہیں اس میں پہلے نمبر پہ میرے پاس فرنیچر آیا، میں نے سجا دیا، پھر کچھ اور برتن دیگر کراکری، لیکن جڑا پہلا گاہک آیا وہ کیوں منگن آیا تو میں انہوں کہا پہلے بیڈ چوک۔ اس سر جی قرآن ایسے کا ایسے لوح محفوظ میں ایسے اترا بیت العزہ میں، لیکن پہلا مسئلہ سوسائٹی کا تھا پڑھنے کا، قوم ان پڑھ ہے، قوم پڑھی ہوئی نہیں، ضرورت کس چیز کی تھی، لہٰذا اللہ نے وہ پہلی آیتیں آج جو ہے سورت جو ابھی 96 نمبر کہی اس میں سے پہلی 5 آیتیں اتاری، پوری نہیں، کہا اقرا، پڑھاؤنا ہے تو پہلے پڑھ لو، پڑھاؤنا ہے تو پہلے تو آڈے جو کسی نے ماسٹر لگنا ہوئے تو کبھی الحمدللہ ماسٹرانو 2 منہ لگے ہوندے نے، میں نہیں ہو سکتا ماسٹر، میں ڈاکٹر بننا ہے، ٹیکا ہی لاؤنا نا مجھ نو لا لینا، میں ایڈا موٹا تے بندیاں دی کیڑی گل ہے، چلو آپاں بھی آج تو ڈاکٹر، تو نہیں، اقرا پہلے پڑھ، پہلے جان۔ اچھا یہ تو پہلی وہی تھی، سر جی فاتحہ نو پہلے کیوں لے آیا؟ کیونکہ ام القرآن ہے، الف لام میم سے لے کے والناس تک قرآن ہے، یہ ام القرآن ہے۔ سچی دسیا جے، آپس دی گل ہے، مسئلہ بنے بڑھی دا تے کھڑنی ہوئے اسپتال تے تسی کو امی تو پہلے چل، تو پہلے آئی ہے اس گھر چ، ماں نہیں کرو گے، رب کا فیصلہ ہے، اس نے کسے پہلے کسے بعد، جو ضرورت تھی جو تقاضے تھے، اللہ نے لوح محفوظ میں پہلا نمبر دیا سورۃ الفاتحہ کو، ام القرآن کو، بیت العزہ میں بھی ترتیب وہی، ضرورت کے تحت کسی کا کوئی مسئلہ، کسی کا کوئی مسئلہ، جیسی جیسی ضرورت قرآن اترتا رہا، 23 سال اترتا رہا، لیکن مصطفیٰ کو جبریل نے جو ترتیب دی ہر سال دور دیا، پڑھ کے سنایا، پیغمبر نے نماز میں سنایا، اصحاب نے سنا پھر لکھا، وہی اسی ترتیب کے مطابق آیت آیت سورت سورت اللہ نے لکھوا دی، محبوب نے لکھوا دی، اور یہ امانت آج ہمارے پاس موجود ہے، ایسے ہی لوح محفوظ میں، ایسے حافظوں کے سینے میں ہے، ایسے ہی محبوب کے سینے میں تھی اور ایسے ہی حفاظ کے، لہٰذا نہ ترتیب بدلی ہے اور نہ نزول رمضان سے ہٹ کے ہوا ہے۔ ویسے تو 23 سال ہر مہینے میں ہوتا رہا، ہر دن ہر رات میں آتا رہا، تو لہٰذا شکوک و شبہات میں مت پڑیے، اگر آپ کو علم نہیں تو دوسروں کو دھوکہ مت دیجئے۔ اگلا اعتراض، سر جی قرآن دے جڑے احکام نے نا یہ قرآن چ لکھے ہی نہیں، مولوی اپنے کو دسی جاندے نے، تے سونیا 500 حکم سی پڑھ لینوں تے فطرت تے مبنی ہے، ایک بھی حکم اضافی نہیں ہے، ضرورتوں کے تحت ہے، ضرورت توڑ دیتی ہے، غرور بے نیازی کو نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ اچھا اللہ نہ کرے مجھے کسی دوائی کی ضرورت پڑے نہ تو آنو پوے، تے جے پے جاوے لوڑ تے جانا پوے تے اس ویلے اتھے نہ ہوئے تے بھجنا پیندا کہ نہیں، دوجی جگہ، تیسرے، چوتھے، پنجویں، نہ ہو تو آلٹرنیٹ۔ جو دنیا کو مسئلے بن سکتے تھے رب نے احکام اتار دیے۔ 2 مثالیں دوں گا، اللہ نے ایک حکم اتارا، قل هو اللہ احد، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، تجھے بنانے والا، پالنے والا، سنبھالنے والا، چلانے والا، کھلانے والا، پلانے والا، اور خود نہ پینے والا، خود بے نیاز، ضرورتوں سے بے نیاز، صرف ایک اللہ ہے، اگر کوئی اور ملے تو لے آنا، نہ ملے تو بول کے لب آزاد ہیں تیرے، قل هو اللہ احد۔ پاجی اکھ ورگا ایک ڈیلا پوری دنیا چو کسے تو بنوا دو، مینوں 2 ڈیلے چاہیے دے، جو میرے کو لے سارا کچھ لے لو، دعوے پر دیندے نہیں بنا کے، کہیں دے نے سوچاں گے، یہ جڑے ہلے سوچن ڈے نے نا انہیں انہاں نو دیتا ہویا ہے، کوئی اور ہے تو لے آئیے، نہیں تو ہے۔ اب اس دعوت کو مد مقابل نبی کے سکے چچا نے جب آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس ویلے دے منڈیاں نو نال لے کے نا ابو لہب کہنے لگا، لے اب بہتا سیانا بڑھن دیا، میرا کل دا جمعہ پتیجا 360 دا انکار کرن دیا، بزرگاں نو رد کرن دیا، اے کوئی پلا بندہ ہے، گالاں کڈیاں۔ اللہ نے کیا کہا؟ جہنمی ہے، نبی دا پاویں چاچا ہے جہنمی ہے۔
تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب. جوانوں قرآن دے کسے حکم نو بلا وجہ رد نہ کر بیا جے, رب نسلاں اجاڑ دیندا جے. تانوں پتہ ہے کہ سب تو پہلے اللہ نے پور پور کینسر کر کے جنوں ماریا وہ نبی دا ایک گستاخ چاچا سے, تے جدی بیگم نو پھانسی دے کے رب نے ماریا ہے وہ ایدی بیوی سے پھانسی کے ذریعے. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. اگے آؤ, آج کل مذاق بنا جو بالخصوص رمضان میں بنا, شکوک و شبہات پیدا کر دو جی. پہلے ثابت نہیں ہے گا, یہ آیت نہیں ہے گی, یہ سند نہیں ہے گی, اصحاب نے ترتیب بدل دی ہے, وہ جی یہ اترا کسی اور طرح تھا, لکھ کچھ اور دیا ہے جی, احکام ایسے نہیں ہیں, کیا کریں گے, ضروری نہیں اللہ نے. اچھا جی اگر ہیں تو پھر اپنی مرضی کے. آپ نے اس سال سنا ہوگا بہت کثرت کے ساتھ کہ روزہ کتنے بجے کھولنا ہے. ویسے تو ہر سال کا اختلاف ہے, اس سال بہت سوشل میڈیا نے چکیا. اچھا کیا کریں جی, ثم پھر آپ اتمو پورا کرو سیام روزے کو للیل رات تک. یہ تو شامو شامی کھول لیندے نے تو رات تے ہور ہوندی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے رات کے 12 نام ہیں تے ہر پل دا, ہر لمحے دا, ہر گھڑی دا, ہر گھنٹے دا وکھرا نام ہے. تسی نہیں پڑھیا تے اسی کی کریے. ہووے اے ایم تے تسی پی ایم دا الارم لا کے سو جاؤ, کیسا لگے گا؟ لایا وہی ٹائم ہوئے 11 پی ایم, راتی 11 بجے جانا سی تے دن دا لایا ہوئے, تے دنے جانا سی تے رات دا لایا ہوئے پی ایم, تے پھر باؤ جی تسی ایئرپورٹ بھی ٹر گئے تو تسی اگلے جی پہنچ گئے. 2 ٹرمز ہیں, یا دن ہے یا رات ہے. عربی میں ٹائم اور تاریخ کا اپنا ہے. رات 12:59 کہ 11:59 تے 11:59 تے تاریخ ہے گی اج 5 تے جدوں 00 ہونا ہے نال ہی 26 ہو گئی. تھوڑا ویٹ کر لو, ہلے تے ادھی رات, پتہ نہیں کہ آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں, اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات پڑی, ہلے رات رہندی ہے. ایڈی کیڑی کال سی تاریخ بدلن دی, کیوں بدلی جے؟ قمری تاریخ کب بدلتی ہے؟ سورج کی ٹکیا باہر ہے تو تاریخ ہے شعبان کی 30, ادھر سورج غروب ہویا ہے تے ادھر تاریخ ہو گئی 1 رمضان. آپ کو پتہ ہے مغرب کے سورج غروب ہوتے ہی تاریخ بدل جاتی. وہ نہیں ویندی عشاء تو بعد بدلاں گی, وہ نہیں ویندی کدو بدلاں گی. تسی چن چاڑو تو پاویں نہ چاڑو, ویکھو تو پاویں نہ ویکھو, منو تو پاویں نہ منو, تاریخ بدل گئی. سورج کی ٹکیا باہر ہے تو دن ہے, اندر چلی گئی تو اسی وقت رات ہے. اینی گل سی, قرآن نے سمجھایا سی. اب اس کا پریکٹیکل کس سے پوچھوں؟ 2+2 میک 4 ہوتا ہے یا 2+2 میک 5 بنتا ہے؟ اختلاف ہو گیا. میں 5 تنیاں ہوں, 5 تن پاک کو مانتا ہوں, میری اپنی میتھ ہے. میں نے گاڑی کے پیچھے لکھ دیا 2 + 2 = 5, تھلے میں لکھ دما اپنی میتھ یا 5 تنی میتھ. تو جیڑا بولے انہوں کہا بھائی تواڈے 2 + 2 4 ہون گے, میرے 2 + 2 5 نے. کیا کہیں گے آپ اسے؟ بھئی کسی کے پاس تو مسئلہ جائے گا, جذبات اپنی جگہ, محبت اپنی جگہ, میری طریقت اپنی جگہ, انداز جو بھی ہے, قانون بھی تو کچھ ہے نا. اسی میتھ والے ٹیچر کول گئے, انہاں نو جا کے پوچھیا جی حساب لا کے ذرا دسو 2 + 2 کنے ہوندے نے؟ 2 + 2 پاجی مووی والے نو پوچھ لیا جی. انہاں نو نا 1000 1000 ایک واری پڑھاؤ, 1000 1000 ایک واری پڑھاؤ, یہ گن کے کہن گے 4, تسی کہو نہیں ساڈے والے 5 ہی ہوندا ہے. 4 چک چ آواز نہیں جان دی باہر, یا کوئی رولا جی؟ ڈاک خانہ 4 چک رام دیوالی, تسی 5 لکھ دو, خط کتنے جانا ہے؟ تو سر جی کہاں کن چکروں میں پڑ گئے ہو, دھوکے کیوں ہیں؟ جب رب نے دن اور رات, پوچھو گے تو صحیح نا. جا کے ٹیچر سے پوچھا جی 2 + 2 کنے, وہ کہندے 4. میں پنڈ والوں نو آ کے پوچھیا پنڈ دا نمبر کی ہے, کہندے 4. میں کہ یار مینوں تو کسی نے 5 دسیا سی. کہندے جی وہ بیوقوف ہونا جنہیں دستا, یہ تو 4 چک ہے.
دھوکہ مت دیں، دھوکہ مت کھائیں. لا ضرر ولا ضرار، یہ دھوکوں کی دنیا، شیطنت کی دنیا، دجل کی دنیا، فریب کی دنیا، فراڈ کی دنیا، پھسلانے کی دنیا، بہلانے کی دنیا. پیغمبر سے پوچھا جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے حضور سورج کو دیکھ رہے ہیں، سورج کی ٹکیا غائب. کہا بلال کچھ دو، روزہ افطار کریں. کہا حضور سامنے والے روشنی نظر آن رہی ہے. آپ نے کہا اذا اقبل اللیل من ہا ہونا وادبر النہار من ہا ہونا. ادھر ہے نا قبلہ، ادھر ہی ہے نا. اذا اقبل اللیل من ہا ہونا وادبر النہار من ہا ہونا. ادھر سورج دی ٹکی گم ہوئی ہے، حضور نے روزہ کھول بھی دیتا تے اصول دس دیتا. فقد افطر الصائم، کوئی روزہ کھولے یا نہ کھولے، سورج کی ٹکیا غروب ہو گئی، روزہ کھل گیا. روزہ پاجی میں کالج لیٹ جاواں میری کیڑی گل ہے، کالج تے 8 بجے کھل گیا. میں ادھا گھنٹہ کلاس چ بیٹھا رہا، چھٹی 2 بجے ہونی سی، وہ تو گئی ہے ہو. تے پورے سکولاں تے کالجاں چ جہڑے ویلے ہوندی ہے نا چھٹی تے وجدی ہے گھنٹی، تے اس ویلے کوئی نہیں کہندا 5 منٹ احتیاط کر لو، اسی سنی ہونے ہاں. 20 منٹ احتیاط کر لو، اسی اہل تشیع ہونے ہاں. سارے ہی بھابی بن کے کٹھے کہندے چھٹی. جو بچے ہیں بھاگتے ہیں استاذ بھی چھٹی. اور جب رب چھٹی دے، جب پیمبر چھٹی دے، جب دن چلا گیا، رات کا آغاز یا دن ہے یا رات ہے، اس ویلے اسی وہ نہیں پاجی احتیاط کر لو، کری جاؤ بھائی، فلائٹ چلی ہے تسی بیٹھے رہو، کوئی حرج نہیں. احتیاطاً اور ادھا گھنٹہ لانچ بہ جو، سانو کی اعتراض ہے، پوری رات رکھ لو. لیکن ہم نے جو میئرمنٹ کی ہے وہی کی ہے جو ناپ روزے کی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. دھوکے نہیں، اعلانیہ دلیل کے ساتھ جیے. بات نہیں پہ آ گئی ہے. پیغمبر نے روکا کہ نہیں لا تشرک باللہ. پڑھ کے بھی سر جی یہ کیڑی کوئی گل ہے، کوئی حرج ہے. سونے نے تے آکھیا سی لو پاجی میں قرآن ہاتھ چ پڑھیا جے، میں مسیتے بیٹھا صحیح بخاری چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میری امت شرک ہی نہیں کرے گی. کون دسن ڈیا؟ مولوی. بھئی دنیا دھوکے میں آ گئی ہے. ایک دن جمعے کا ہے اور جمعے والے دن مجھے ایک بندے نے فون کیا، میں نہ چک سکیا، انہیں واٹس ایپ تے میسج کیتا، کہندا جی ساڈا مولوی مسیتے بیٹھا، کہندا میں قرآن سر تے رکھ کے کہنا اے دے وچ 11ویں لکھی. میں کہ سر میں حفظ تے کیتا ہے، لیکن جتوں انہیں کیتا نا مینوں اودا نہیں پتا، انہوں پوچھ لو کتھے لکھیا ہے. تے او کھول کے نا سورہ بقرہ، کہندے جی انہاں بھابیاں نوں دسدا نہیں، میں بخا دینا. تے آ ویکھو تے شروع چ لکھیا ہے، لہٰذا نکال کے نا آ ویکھو پاجی 11ویں لکھی. تسی بھی ساری زندگی ان پڑھ رہ جے، پاجی پڑھ لیا جے، تسی بھی پڑھ لو، آ لکھی جے 11ویں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ 11ویں کرتے ہیں. میں کہ ترجمہ اعلیٰ حضرت نو بھی نہ آیا، بریلویاں دے باقی علماء نے کیتا، پیر طاہر القادری نو بھی ڈاکٹر نو نظر نہ آیا، دیگر مترجمین کو نہ دکھا، دیوبندیوں کو نہ دکھا، وہابیوں کو نہ دکھا، اہل تشیع کو نہ دکھا. اینو دس پہ آئے یہ ادا ہی ہے جی میں انہوں دسیا بھی جڑا دعا نہیں کرتا وہ جہنمی ہوتا ہے، یہ مانا جڑا دعا فرض اجتماعی نہ کرے. بھائی دھوکہ مت دیں. رب نے شرک سے روکا ہے، قرآن کی سینکڑوں آیات ہیں. پیغمبر نے پوری زندگی توحید کے لیے، شرک کے رد کے لیے غزوات لڑے. جے نہیں سی تو کیوں آکھیا سی کہ جنہیں نماز وخاوے دی پڑھی دکھاوے دی انہیں شرک کیتا، تے جنہیں دکھاوے دا روزہ رکھیا انہیں بھی شرک کیتا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. تو شرک ہے، موجود ہے. اگر میں غلطی کر لوں تو مجھے توبہ کرنی چاہیے. سر جی یہ مثال ایدہ ہے، مینوں نہ ساری دنیا کہندی سی تانوں شوگر ہے، تو میں کہندا سو کی ہوندی کوئی نہیں، شوگر کیڑی گل ہے. 26 سال ہو گئے نا مینوں شوگر، آپ منی نہیں کدی کسی کی. جدن پئی نا پہلی سٹ تو سائیاں نے کہ آ جاؤ تو لاؤن ڈرپاں، تو ڈرپاں بھی نہ ٹرن، کولیسٹرول لیول آ فلان. کہندے جی ہون مننے ہو. سر جی کدی نہ کتے مننا ہی پیندا ہے. بیماری کا علاج اس کا ہوتا ہے جو بیماری کو بیماری مانے. تو جنہیں مننی نہیں، جس نے ماننا ہی نہیں اس کا علاج کون کرے؟ پرہیز وہ کرے گا جس کو پتا ہے کہ یہ تکلیف دیتی ہے، جسے اس کا ادراک ہی نہیں ہے، انہیں پرہیز کا دے کرنے نے.
قرآن اگر شرک سے روکتا ہے، جسے اس پہ یقین ہے، جسے اس کے اوپر کہ کل نقصان ہونا ہے، دنیا میں سب سے بڑا وائرس شرک کا ہے اور بدعت کا ہے۔ سر جی ہر بندہ گناہ چھڑ دیندہ، بدعتی بندہ کیوں نہیں چھڑدا؟ کیونکہ اسے بتانے والے نے کہا یہ بدعت ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ حسینہ ہے، یہ جمیلہ ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ لیکن اللہ نے کہیں بدعت حسنہ مانگی نہیں۔ میں مانتا ہوں، چار چکالے ہو میں تسلیم کرتا ہوں، جوانوں میں مانتا ہوں بدعت بڑی سونی ہے، جڑی اسی بنائی سونی نہیں ہو سکتی۔ پٹھانا دا ٹرک لش پش بائی پاس تو لنگ سکتا ہے، انہاں بتیاں لائیاں وہ سونا ہو سکتا، ساڈی بدعت نہیں سونی ہو سکتی ہے بھی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ لائٹیں لگائی ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ نے کہیں بدعت حسنہ مانگی ہے؟ اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں۔ قربانی ہوئے تو اسی شیر پال لو، پاویں 10 پالی جاؤ۔ لوکی کہن بلے بلے جناب چودھری صاحب نے، نمبردار صاحب نے، جٹ صاحب نے، خان صاحب نے، راٹھ صاحب نے، میو صاحب نے، انہوں نے شیر پالے۔ بھئی پالے ہیں تو کیا کروں؟ قربانی پہ لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ رب نے اس کی قربانی مانگی نہیں، جو دینی تھی وہ تیاری نہیں، وہ ہے نہیں، کیا کرو گے؟ اللہ نے بدعت حسنہ نہیں مانگی، اسوہ حسنہ مانگا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگوں دھوکہ نہ کھاؤ، نماز نبی کا اسوہ، اذان نبی کا اسوہ، قیام نبی کا اسوہ۔ آئے سی نا کوئی سال پہلے بیچارے لاہوروں اٹھے، کہیں دے پاجی وضو کرن دی کیڑی لوڑ ہے، اذاناں دی کیڑی لوڑ ہے؟ آیا میں ٹھونگے مارن دی، کدی کوئی کھلوتا ہے، کدی رکوع پیا، کدی کوئی سجدے پیا، کادی لوڑ ہے؟ یہ لوگ بڑے پھیلے پرویزی کہتے تھے ان کو۔ کہندے سی جی کوئی لائن چ لگا ہے تو نماز ہے، مزدور بس تے چڑھن لگا ہے تو نماز ہے، پرندہ اڑدا جاندا ہے تو نماز ہے، بچہ ماں دے پیچھے لگا ہے تبھی ہے نماز چ، عورت ڈانس کر رہی ہے، رقص کر رہی ہے تو نماز میں ہے۔ من تحریک الصلوین، پیچھا ہلا رہی ہے، نماز میں ہے۔ کڈی سوکھی نماز سی، کنجراں دی اپنی نماز، یعنی ہر بندہ نماز سوکھی گل ہے، یہ تو ہاتھوں ہاتھ بکنی چاہیے تھی لیکن نہیں چلی۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ پہ جب قرآن اترا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو میرے پیغمبر نے وضو کیا، صاحب قرآن نے اذان کہلوائی، لوگ اکٹھے ہوئے اقامت کہلوائی، قیام کروایا، فجر کی 2، ظہر کی 4، مغرب کی 3، عصر کی 4، عشاء کی 4 مسجد میں پڑھی اور نفلوں کو کہا گھر جا کے پڑھو افضل ہے۔ تو سنت ملی، طریقت ملی، انداز ملا۔ تے ہن کوئی اٹھ کے کہے نہیں جی سیکنڈ لاسٹ گل، سر جی ایویں نمازاں پڑھی جاندے ہو، قبر چ کنے پوچھنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں الہاکم التکاثر، تو قرآن پڑھ لے۔ نہیں جی قرآن میں تو عذاب قبر نہیں، یہ کیا ہے الہاکم التکاثر؟ بھئی قبریں آئیں گی تو پتہ چلے گا دھمکی کس چیز کی ہے۔ اگر دھمکی دے رہے ہے، فوج دھمکی دوے تو تسی کو لے ایویں کری جاندے نے، منو ہی نہ، اس دھمکی نو منو، پولیس دی دھمکی منو، سیاستداناں دیاں دھمکیاں منو، وڈیریاں دیاں دھمکیاں منو، بدماشاں دیاں منو۔ اللہ قرآن میں جو دھمکی اور وعید دیتے ہیں وہ کسی کام کی نہیں، فضول ہی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ابھی جوانی ہے، طاقت ہے، فراغت ہے، موبائل ہے تمہارے ہاتھ میں، سوشل میڈیا ہے، لوگ ہیں، باتیں ہیں، منجا گروپ، تھڑا گروپ، یہ وہ، کھانا پینا، دنیا داری۔ او سر جی کی نمازاں تو کی آ، اللہ کہتے ہیں آنے دے، مرنے دے، جب اہل و عیال بھی چھوڑ جائیں گے تیرا مال بھی چھوڑ جائے گا، لوکی کھیس بھی لا کے لے آؤں گے نا، عمل دی جدو لوڑ پینی ہے پتہ ادو لگنا سونے جدو نماز نہیں ہونی۔ تے آخری گزارش کہندے اللہ نے کوئی نہیں جے ایویں مولوی ڈراؤندے نے، وال نالوں جیڑا نا جی او پتلا ہے تے تلوار نالوں تکھا ہے، وال نالوں پتلا، تلوار نالوں کوئی دو ایویں ہی منٹ لگنا لنگ جانا، جیڑا اتنا کو بریک ہونا ہے آپ ادھر جمپ مارنا ادھر۔ میرے گھر چ نا باہر ڈیرے تے ایک جگہ بنی ہے، میں منڈیاں نو کیا بلیٹ نا سارے کھڑے لا دیو ترتیب نال۔ ملت صاحب تشریف لے آئے، میں کہ بھاجی اتوں لنگ کے جانا جے، تیزی نال لنگنا جے، اتوں چھال وجن نہیں، یہ اتوں لنگنا ہے، اور رستہ کوئی نہیں۔ وال نالوں پتلا بھی ہے، تلوار نالوں تکھا بھی ہے، مون کے رکھ دینا۔ کلیاں شیواں ہی کیتیاں جے، کدی آ بھی ویکھو۔ اچھا جی نہیں سر جی عقلاں لے کے جتھے مرضی بہ جاؤ، قرآن اگر جھوٹ نہیں بولتا، اکیلے قرآن کی بات کرتے ہو تو صرف یہ بیان پڑھ لو۔ اللہ کہتے ہیں آج جس کو کہا گیا کل کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا۔ یہ سورہ نبا ہے، نبا اور خبر میں فرق ہے۔
नबा वो खबर होती है जो अभी हुई नहीं होगी लेकिन यकीनन है, तू मान या ना मान। या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, काश मैंने नमाज रोजा हज ज़कात ईमान अकीदा कुछ भेता होता। या लैतनी लम ऊता किताबिया, हाय मैनू आ जिहड़ा रिजल्ट कार्ड खब्बे हाथ च दिता ने ना दिता हुंदा। जब रिजल्ट आता है ना माशाल्लाह, 9th का 10th का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर BS का, साह उतले उत्ते ते थलमे थले हुंदे ने। ते अब्बियां तो लुको लुको के अब तो सब ऑनलाइन हो जाता है, पता चल जाता है। पहले तो लुको लुको लईदा, हुण वो भी नहीं लुकदा। हम साए दस देंदे ने, रिश्तेदार कजन पूछण डे हुंदे ने तुहाडे मुंडे दा किन्ना है, साडा ही ना आ गया। सर जी जब आएगा ना बाएं हाथ में और कहेगा वल्लम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल काजिया, काश मर जाता ये काम ना होता। कभी कहेगा या वैलता लैतनी लम अत्तखिज फुलानन खलीला, ये जेड़े यारां बेलियां नाल थड़ियां ते बह के नमाज़ां ज़ाय कीतियां, ताश खेडे ते पबचियां मारियां, जदों पैणियां ने ना पबचियां ते तमाचे ते पुट्ठे ते सीधे। पता जे जिस बंदे ने ज़कात नहीं दी, 4 चक लियो, नोट करो, जिन्ना माल बचा लोगे काम आएगा। क़यामत वाले दिन अल्लाह ने सारा सोना बना देना, डंगरां नूं, जानवरां नूं, खेतां नूं, फसलां नूं, जिन्ना उशर बचा लोगे अल्लाह ने सोना बना देना। एवें मौलवियां पिछे ना लग जाए जे, डक लो जिन्ना डक सकते हो। ये माल जितना बचा लोगे क़यामत के दिन सोना, फिर अल्लाह ने इन्हों सोने दियां इट्टां बना देनियां ने, सोने दियां, कुरान कह रहा, मैं नहीं कह रहा, इट्टां बना देनियां। फिर उदां दियां प्लेटां बननियां जिवें इस्त्री दे थल्ले नहीं हुंदी गोल्डन प्लेट, गोल्डन इस्त्री लभ के लियाउंदे जे कि ये वट सोहणे कढ दईए ते कपड़े नूं इकट्ठा नहीं होण दिंदी। बाहरों मेरे लिए फलानी नेशनल दी इस्त्री लैके आवी, ले आए। अल्लाह कहते हैं कि हमने प्लेटें बना के जहन्नम में गर्म करके, जेड़ा गरीब हक लैन आउंदा सी ना या हक दसदा सी ते मत्थे ते वट पैंदे सी चौधरी दे ते मालदार दे, पहले इन्हां दे मत्थियां दे वट कढो, फिर वो इस्त्रियां, फिर जो गरीब का हक खा के आ जेड़े वखियां ते वट ये कड्डे जान, फिर इन्हां नूं हुण पुट्ठियां लम्मा पाओ, जेड़े लक्कां ते वट पै ने ना ये भी कड्डो। ते सर जी कुरान कहंदा है, फिर उस वेले ने चीखना है, हाय मैं फुलां को दोस्त ना बनाता। किसको बनाता? या लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूल सबीला, हाय मैं पैगंबर की हदीस ले लेता, मान लेता। या लैतना नुरद्दु, काश हमें लुटाया जाए और फिर हम रब की आयतें न झुठलाएं और हम मोमिन बन जाए। या लैतनी मित्तु कब्ल हादा, ये भी किसी ने कहा था। या लैता कौमी यालमून, हाय मेरी कौम को पता चल जाए हमारे साथ क्या हो रहा है। या लैता बैनी व बैनक बुअदल मशरिकैन, हाय ये बुरी यारियां, इनसे दूरियां हूं मशरक और मगरब की। या लैतना अतान अल्लाह व अतान रसूला, कल जो पिटना है ते आज सोच लो। कुरान ने तो सारे मंजर, अभी बड़ी लंबी बात है, मैं उनके साथ होता, अल्लाह वापस लुटा दे, मोमिन बन जाएंगे, हम तेरे रास्ते पे चलेंगे, अल्लाह हम शिरक नहीं करेंगे, अल्लाह एक बार मोड़ दे, अल्लाह एक दफा जिंदगी का फैसला हम, अल्लाह कहते हैं झूठे हैं अगर हम इनको फिर भी जिंदगी दे देना, करना वही है जो पहले करके आए ना। तो सर जी अज फैसले ले लो। अब मेरे नाल मेरा मोबाइल नहीं जाना, फेसबुक ते छोटी जी एक मिसाल दे रहे हैं, जो तुसी कर रहे हो, जो बोल रहे हो, रिकॉर्ड है कि नहीं। ईवन के किसी नू लाइक मारो, तुहाडे सारे यारां दोस्तां तक पता चलता है इन्हें फलां नू लाइक किया है। किसको लाइक कर रहे हो? तस्वीर को? किसे लाइक किया आपने? रक्स को, गाने को, गंदगी को, गिलाजत को। ये रिकॉर्ड नहीं मुकन दिया, मरण तो बाद जिंदगी भर अगले साफ नहीं करते सोहणिया, जिन्ना मर्जी मिटा लो। कहंदे साडे कोल पिछे बैग ते डाटा पिया है, एक एक दी वक्री अपनी आइडेंटिफिकेशन है, आपका एड्रेस है, आपका पता है, यह भी इलम है। वड्डी चार चू के छोटी चू, केड़ी गली च बह के केड़ी लोकेशन ते इस बंदे ने जेड़ा किन्ने मीटर तो बह के मैसेज किया, किथे लाइक किया, क्या इसने वाल पे छोड़ा है। अगर मरने के बाद वाल में ये कंडीशन नहीं छूट रही तो क़यामत के दिन जब किताबें खोल के दी जाएंगी कि पढ़ते वरक वरक खुलेगा, जिसे ले गई है अभी हवा वो वरक था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। शुकूक व शुबहात की दुनिया छोड़ के, दज्जल का मीडिया छोड़ के, दज्जाली मीडिया छोड़ के, फरेब और धोखे छोड़ के, ये वक्ती नज़र का बहरूप और शराब। दूर मुझे पानी नजर आया, मैं प्यासा था, गया तो वहां पानी नहीं, शराबे हयात बन गया। जिसे जिंदगी समझ रहे हो ये जिंदगी नहीं, और जिसे काफी समझ रहे हो काफी नहीं।
کافی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے، وگرنہ اللہ 1.25 لاکھ نبیوں کا اتنا بجٹ نہ اٹھاتا اور اتنے لوگ نہ بھیجتا، اتنی جنگیں نہ ہوتی۔ حق اور باطل کی جنگ جاری ہے۔ آپ کدھر ہیں چیک کیجئے، پھوکا مارن والے چونجے یا چنجا بھر کے پانی پاؤن والے چونجے؟ نہیں سمجھ آئی؟ وہ نمرود نے جو آگ جلائی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے کسی نے صرف چونچ بھر کے پانی ڈالا تھا، پوچھا نہیں چام چڑکے نہیں چڑیے احد تیرے اس پانی دی اس بوند نہ لگ بجھنی ہے؟ انہیں کیا مینوں بھی پتا بجھنی نہیں، لیکن لسٹ تے تیار ہو رہی ہے نا، گڈ بک تے بیڈ بک، میرا نا تے انہاں چوں آوے جڑے بچاؤن والے سی، جڑے منن والے سی، مر سب نے جانا ہے۔ ایک میزائل دی ماراں کی خیال ہے؟ تے بھاجی بندہ غیرت نال بھی مر جاندا ہے، کوئی گولی نال مر گیا، کوئی کداں مر گیا، مر تے جانا ہی ہے، جیوندے تے ساڈے وڈے کے بھی نہیں رہے، آ قبرستان پے نے۔ یقین کے ساتھ چونچ بھر کے پانی ڈالنے اور بجھانے والوں میں کردار میں نام آئے۔ پھوکا مارن والے نو حضور نے کیا جتھے لبے دی نسل اینو ایک جتی دے نال مارو، جتھے لبے اقتلوا کل وزغ، ایک کوڑ کرلی تو کوڑ کرلے، جتھے ہن سر پھے دیو۔ کیوں حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کردار تھا بھیانک، او دیاں پھوکا نہ لگ ودی نہیں سی، لیکن انہوں نے کیا میرا نا تو دشمنہ چاہے، سر جی پاؤ نا دشمنہ میرے نبی کے یرانے اور گھرانے، میرے مصطفیٰ، آپ کی حدیث، قرآن، شریعت، اللہ کے دین کے مخالف مت جانا، وگرنہ رب نسلیں اجاڑ دیتا ہے، فصلیں اجاڑ دیتا ہے، اصل نہیں رہتی۔ دیکھ لو کتے ابو جال دی نسل پھر دی ہوئے، لبو کتے ابو لاب نو، لوکی نام رکھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو سر جی اس لیے حق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، جذباتی ہو کے نہیں۔ بڑی ساری دنیا پھر رہی ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، سمجھ کی توفیق دے۔ رب میرے جوانوں کی جوانی سلامت رکھے، بچوں کا بچپنا سلامت رکھے، اور والدین سے یہ اغوا ہوتے بچے کہ جن کو غیر اغوا کر کے ذہنی طور پہ معاف کر رہے ہیں، اللہ ان سے محفوظ فرما۔ اور یہ جو ہنی ٹریپ لگے ہوئے ہیں، یہ صرف کچے تو پکے دا ہنی ٹریپ نہیں، بھی اتوں گڈی سستی لائی تے اوتھے گئے۔ میں تو بھاجی اسی گئے پچھلی فروری کچے دا علاقہ سارا تھرو آؤٹ 2-3 دن اوتھے، تے پھر جڑا اگے پکے والا ہے کیتھر دے پہاڑ جڑے نے اوتھے، تے سمجھ آؤندی ہے بھی دنیا کی ہے تے کڈیاں اجاڑاں ایتھے نے، اگے کی بننا ہے۔ تے سر جی ایتھوں بھج پیندے نے لوکی، امام صاحب نہیں سی گئے امامت کراؤن، تے مڑ کے پھر کہندے سی او ترلے او دعائیاں، او مینوں چھڈا لو، مینوں بچا لو۔ تے سر جی اداں دے ایتھے بھی لوکی بیٹھے نے ہنی ٹریپ لا کے دین تے، بچ جائیں، حق کے ساتھ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں، آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگ گمراہ کرنا چاہیں گے تمہیں قرآن بچائے گا، لوگ گمراہ کرنا چاہیں گے میری حدیث اور سنت تھام کے رکھنا، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور الحمدللہ روئے زمین پہ آج بھی وہی نماز پڑھی جاتی ہے جو مصطفیٰ نے مدینے میں پڑھی تھی، وہ ڈانس کرن والیاں نمازاں ایتھے نہیں چلیاں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کا دائی بھی بنائے، عامل بھی بنائے، اور اپنا خیر خواہ بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جزاکم اللہ و احسن جزا۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز نال پروفیسر صاحب ماشاءاللہ سمجھا رہے سن۔ اللہ تعالیٰ ساڈے عقیدے اور ایمان نو سلامت رکھے، بعمل زندگی عطا فرمائے۔ حافظ حبیب الرحمان ساجد صاحب منڈے پنڈ والے ماشاءاللہ اندر تشریف لاؤ، اسٹیج تے ماشاءاللہ آپ صاحب آگئے نے بھی، اہلا و سہلا مرحبا۔ اور حافظ سیف اللہ ٹھیٹھیاں کلونی تو بما احباب تشریف لائے، 46 تاندلے تو عبد الحنان دیگر رفقا، اہلا و سہلا مرحبا۔